Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ila yawmiddin. Respected resource persons of this Quran, school principals and school leaders, and my dear teachers, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So this is a moment of pleasure and honor for me to be part of this unique program. We have discussed MEWAC pedagogical approach in so many teacher sessions, both at Insight Group and here at Integral Group. But I think this is the first time that only Islamic teachers, Islamic studies teachers, they have been brought together and we are discussing how to implement this MEWAC approach for Islamic studies. So I'm thankful and I congratulate to Janab Mustafa Farooq for this initiative, and I hope under his leadership, inshallah, this Islamic studies education and its pedagogy will get matured in our integral group. So I am told to use both English and Urdu. I will try. Presentation is in English, but wherever needed I will try to use Urdu as well. तो आप लोग जानते होंगे कि MEWAC is an educational method, pedagogical method that we have developed for Insight and integral groups of schools, and we are trying to implement this since last 12 years. तो MEWAC क्या है, ये अप्रोच क्या है और इस्लामिक स्टडीज में कैसे उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पर कुछ बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। तो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो वही है जो अभी डॉक्टर खालिद बयान कर रहे थे कि पर्पस ऑफ टीचिंग इस्लामिक स्टडीज, नॉट जस्ट टीचिंग इस्लाम बट टीचिंग टू बी मुस्लिम, एंड टीचिंग टू बी मुस्लिम मीन्स इट हैज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कि आप स्टूडेंट्स को इस्लाम कैसे बरतना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, ये टीच कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इस्लामिक स्टडीज के टीचर का जॉब टीचिंग इस्लाम नहीं है बल्कि टीचिंग टू बी मुस्लिम, ये इस्लामिक स्टडीज का टीचर का जॉब है। तो सिर्फ नॉलेज ट्रांसफर करना आपका काम नहीं है, बल्कि बच्चे का कैरेक्टर बनाना, उसके वैल्यूज को ओरिएंट करना, उसकी सोच में इस्लाम लाना, उसके अमल में इस्लाम लाना, उसकी कोशिश करना, ये आपकी जॉब है, ये आपका असल काम है। तो टीचिंग इस्लाम इज डिफरेंट एंड टीचिंग टू बी मुस्लिम इज डिफरेंट। और MEWAC का मकसद ये है कि हाउ वी कैन ओरिएंट आवर पेडागॉजी, हाउ वी कैन मेक आवर टीचिंग स्टाइल इन सच अ वे दैट this happens, teaching to be Muslim happens, right? तो MEWAC असल इसी में हेल्प करने के लिए डेवलप किया गया है। MEWAC क्या है? ये 5 एलिमेंट्स हैं, 5 खुसूसियात हैं, उसका एक्रोनिम है मीनिंगफुल, इंटीग्रेटेड, वैल्यू बेस्ड, एक्टिव और चैलेंजिंग। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो आपका हर लेसन, आपकी हर क्लास इस्लामिक स्टडीज की, उसके अंदर ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि जो भी आप पढ़ाएं शुड बी मीनिंगफुल, इंटीग्रेटेड होना चाहिए और वैल्यू बेस्ड होना चाहिए। एक्टिव, जो स्टूडेंट है ही शुड नॉट बी जस्ट अ पैसिव रिसीवर बट ही शुड बी एन एक्टिव लर्नर, उसकी एक्टिविटीज उसमें शामिल होना चाहिए। हाउ एंड चैलेंजिंग, शुड बी चैलेंजिंग। ये 5 कैरेक्टर्स उसके अंदर होना चाहिए, ये MEWAC है। तो जो लोग पहले से हैं या इंटीग्रल में वो जानते हैं कि वी आर ट्राइंग टू डेवलप ऑल लेसन प्लान्स अकॉर्डिंग टू दिस। सिर्फ इस्लामिक स्टडीज नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हेडमास्टर्स हैं, वो देखते हैं कि जो लेसन प्लान आपने तैयार किया है उसमें एक्टिव एलिमेंट है नहीं, उसमें चैलेंजिंग एलिमेंट है नहीं। जो कुछ आप जिस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, वेदर इट इज मीनिंगफुल और नॉट। हाँ, उससे पहले यह कि ये 5 एलिमेंट्स दे आर इंटरकनेक्टेड।
they all are interdependent. وہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ. جو ایجوکیشن will be meaningful only when it is active. اگر آپ کا ایجوکیشن ایکٹیو نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کو آپ خالی بٹھا کے سنا رہے ہیں، ون وے کمیونیکیشن ہے، he is a passive receiver. So your education, your class cannot be meaningful. تبھی آپ کی کلاس صحیح معنوں میں یوزفل کلاس ہوگی، اور ایک ایلیمنٹ بھی اگر مس ہوگا تو باقی ایلیمنٹس پر بھی اس کا اثر پڑے. نمبر 1 میننگ فل. ہم نے عرض کیا کہ میننگ فل اس کا بامانی، اردو میں ترجمہ اس کا بامانی ہوگا کہ آپ کی کلاس بامانی ہونا چاہیے. میننگ فل ایجوکیشن کا جو الٹا ہے، اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہے روٹ لرننگ. یہ ساری باتیں بھی ہیں امپورٹنٹ، لیکن سب سے زیادہ جو میننگ لیس ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا ریزن ہے وہ ہے روٹ لرننگ. دیٹ از ویری کامن ان آور انڈین کلاس رومس. کہ آپ پڑھاتے ہیں لیکن آپ کا جو زور ہے، اسٹریس ہے، اٹ از ناٹ آن کنویئنگ دا ٹرو میننگ آف یور لیسنس. اٹ از ناٹ میکنگ اسٹوڈنٹ انڈرسٹینڈ واٹ یو آر ٹیچنگ, but your focus is mainly on making student memorize the text of the textbook, right? Yes. اس پہ آپ کا سارا زور ہے. I study, I take the test, I pass it, I forget what I know. 2 سال کے بعد nothing is left. Whatever you have taught throughout the year, that entirely it went in vain. بیکار ہو گیا, اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہا. تو ایسے ایجوکیشن کا کوئی فائدہ ہے؟ میں نے اپنے بچوں کے اس میں ایگزام پیپرز میں نوٹ بکس میں دیکھا کہ سب سے زیادہ یہ کام اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچرز کرتے ہیں. جیسا بک میں لکھا ہوا ہے سیم ویسا ہی یاد کرو, سمجھ میں آئے نہ آئے بس یاد کرو. ہمارے بچے کے اسکول کے کوشچن پیپر میں حضرت ابو بکر واز ڈیش ڈیش آن اے روڈ, یہ کوشچن بتائیے کیا مطلب ہے, کیا ہونا چاہیے ڈائریکٹ. یہ ریئل لائف ایگزامپل ہے. کوشچن پیپر میں اس طرح کا فل دا بلینک, حضرت ابو بکر واز ڈیش ڈیش آن دا روڈ, کیا فل کریں گے آپ بولیے. تو ٹیکسٹ بک میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر واز واکنگ آن اے روڈ. کوئی اسٹوری حضرت ابو بکر کی, حضرت ابو بکر راستے پہ چل رہے تھے, واز واکنگ آن اے روڈ. اب ٹیچر نے اس میں سے لے کے فل ان دا بلینک بنا دیا. ٹیکسٹ بک کا جو ٹیکسٹ ہے اس کو رٹ مار کے اسٹوڈنٹس آئے, یہ ٹیچر ایکسپیکٹ کر رہی ہے. اب یہ کوشچن پیپر آپ اسلامک اسٹڈیز کے بڑے ماہر کو, مولانا کو, دارالعلوم دیوبند کے محتمم کو, ندوۃ العلماء کے محتمم کو دے کے وہ بھی حل نہیں کریں گے. ابو بکر صدیق کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو بکر صدیق پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں شامل تھے. ابو بکر صدیق کے والد کا نام کیا تھا؟ آپ غار سور میں کون ساتھ تھے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی معلومات یہ یونیورسل معلومات ہیں, یہ معلومات اس کے کام آنے والی معلومات ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ ٹیسٹ لیتے ہیں تو وہ میننگ فل ٹیسٹ ہے. تو یہ میننگ فل جو ایجوکیشن ہے اس کا اپوزٹ ہے روٹ لرننگ. کنڈیشنز فلفل کرنا ہے. واٹ از دا فل میننگ آف دس, جو آپ پڑھا رہے ہیں اس کا مطلب کیا, اس کا میننگ کیا ہے. ہاؤ اٹ از کنیکٹڈ ٹو مائی ایگزسٹنگ نالج. تو ہمارے برین میں جو نالج ہے وہ ایگزسٹنگ جو نالج ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے, کنیکٹ ہوتے میننگ پیدا ہوتا ہے. تو آپ بتائیں گے کہ صحابہ کی جو لائف ہے وہ عقیدے سے کیسے کنیکٹڈ تھی. ہاؤ اٹ واز کنیکٹڈ ٹو دیئر بلیف. آپ نے آخرت کا عقیدہ پڑھایا. صحابہ دے ور ویری آخرت کانشیس پیپل. مجھے کیوں پڑھنا چاہیے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی چیز میننگ لیس نہیں پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد اس کا کچھ فائدہ ہونا ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ لیسن کیوں پڑھایا جا رہا ہے. اب آپ ایران دوران کے ایگزامپلس دیں گے, بڑے بڑے واقعات کے ایگزامپلس دیں گے, وہ آپ کے اسکول کے اسٹوڈنٹ سے they won't understand. ان کے ریئل لائف سینیریو سے, ان کے ڈیلی ایکسپیرینسز سے آپ اس کو کنیکٹ کر کے پڑھائیں. جھوٹ نہیں بولنا ہے, do not cheat. So one way is you give examples from trade, businesses and all. Many children they won't be able to understand this. Islamic studies میں جب آپ اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں, I have these 4 points. If it is Arabic text, it should be taught with meanings. تو نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے. تو خالی رٹ مار کے اسٹوڈنٹس چھوڑنا نہیں. سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب بھی صرف اردو میں یا انگلش میں ٹیکسٹ بیان کر دینا, it is not sufficient. You should explain.
If you are teaching Islamic practices, you should also explain rationale behind it, reasons behind it. Why should we observe namaz? Why should we fast? Why should we pay zakat? Why should we not take interest? Logical arguments. Wherever Quran presents Islamic beliefs, it gives rational arguments about it. Allah subhanahu wa ta'ala is there, Quran has given rational arguments. Allah subhanahu wa ta'ala is one, Quran has given rational arguments. Akhirat is there, one day everybody has to wake up from his sleep and give account to Allah subhanahu wa ta'ala. Quran has given arguments, rational arguments about it. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی ایمانیات میں شعور آنا چاہیے. نہ صرف ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں اس لیے مان لیا تو it will be a very temporary faith. جیسے ہی ماں باپ کے امپریشن کا دور ختم ہوگا, آپ سب جانتے ہیں چائلڈ سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہے, تو اگر آپ نے صرف بتا دیا کہ اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اس کو لاجیکلی نہیں سمجھانے کی کوشش کی, اس کا آرگومنٹ نہیں بتائے, تو جیسے ہی وہ ٹین ایج میں داخل ہوگا, انٹیگرل سے نکل کے کسی اور کالج میں جائے گا, وہاں طرح طرح کے لوگوں سے اس کا سابقہ ہوگا, اس کے فیتھ کو چیلنج کیا جائے گا, تو وہاں اس کا فیتھ ٹک نہیں پائے گا. تو ہم کو یہاں اسٹرانگ فاؤنڈیشن تیار کرنا ہے. چیلنجنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ہر کلاس میں ہر لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. بعض اسٹوڈنٹس بہت ہی سلو لرنرس ہوتے ہیں اور بعض اسٹوڈنٹس جینیس ہوتے ہیں, ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں. So an ideal classroom should satisfy the needs of everybody, every individual. So those who are slow learners, you would definitely focus on them and you would try to fulfill their learning gaps, learning deficits کی آپ کرتے ہیں ہمیشہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو genius students ہیں, جو extraordinary students ہیں, they have their own learning needs. اور آپ کی کلاس sometimes becomes too simple for them. Get opportunities for exploring their creativity, for their genius mind. تو یہ opportunities فراہم کرنا سب کو, ہر لیول کے اسٹوڈنٹ کو, یہ بھی ٹیچر کی جاب. Something happened in your school, some incident. You are trying to relate that hadith, you are explaining to that incident. And instead of doing yourself, you have picked up Aisha and you have given this assignment to her. Right? So it becomes challenging for her. So that value internalization is a very important component of integral education, Islamic studies class. It should be an integral part of Islamic studies class. Each thing taught should also teach some value. You are teaching about Allah, تو اللہ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں, صفات ہیں, وہ صفات بھی they have some value lessons. کہ ان میں بہت سی صفات ایسی ہیں جو بندوں کے اندر بھی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, بندوں کو بھی رحم کرنے والا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فیاض ہے, بندوں کے اندر بھی فیاضی ہونی چاہیے. یہ ایک ایسپیکٹ. سب سے امپورٹنٹ تو اللہ سے محبت ہے. اللہ سے محبت ایک ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہونی چاہیے. کہ ہمارے لیسن کے نتیجے میں اللہ کے بارے میں جب ہم لیسن دیں گے تو صرف نالج نہیں ملنا چاہیے اسٹوڈنٹ کو, بلکہ اس کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہونی چاہیے. ٹو گیو اسٹوڈنٹس نالج اباؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, نالج اباؤٹ توحید, knowledge about attributes of Allah subhanahu wa ta'ala, and also to inculcate in children the true love and true bond with Allah subhanahu wa ta'ala. That is a value. تو ویلیوز جو ہے صرف اخلاق کی کلاس میں نہیں پڑھائیں گے آپ کی ہر کلاس میں, اسلامک اسٹڈیز کی ہر کلاس will have a value element. ویلیوز کیسے پڑھائیں گے؟ نمبر ون, ٹیچر ایز اے رول ماڈل. نمبر ون سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ٹیچر کو رول ماڈل بننا چاہیے, ہمیشہ بننا چاہیے. دوسری چیز کلاس انوائرمنٹ, کہ کلاس انوائرمنٹ بھی آپ ایسا کریٹ کریں گے جس سے وہ ویلیوز آپ پڑھائیں. اس کے بعد ہے انٹیگریٹڈ. سو یور lesson will be meaningful when it is integrated. Integrated means what? Integrated has three, four major aspects. Number one integration that we want is integration of this spiritual, moral, physical aspects of our personality. Right? Islam wants holistic personality development. Right? It does not just satisfy our intellectual needs, but it satisfies our spiritual needs, it satisfies our physical needs. Every aspect of
or personality addresses. So our Islamic studies class should integrate all aspects of child's personality. They get the impression that Islamic studies is a different subject and mathematics, science, biology, they are different subjects. This is something related to masjid, namaz, roza, and my private life. And this is something related to my career, my education, and all my worldly affairs. That is something very, very problematic. That is something contrary to the whole philosophy of Islam. Islam is related to every aspect of life. Every science is Islamic science. Every science is a mean to take you to Jannah. You will explain to them zakat and you will make use of mathematics. You will make them understand that mathematics is also part of Islam. While explaining Allah subhanahu wa ta'ala's existence, Allah subhanahu wa ta'ala is one. All these things you are explaining, you are using his knowledge of science for this purpose. Active, finally active. So whatever you are teaching, it should be active. So I have already given so many examples that you should make your student practice whatever you are teaching. So a student should be an active learner. He should not be just a passive receiver. You would make them do some real life experiment and observe. Right? Charity you are teaching. So you would ask them to visit some poor areas around your locality, right? And see what problems their people they are facing and how you can help them. Right? The students themselves, they will go, they will find out what problems people they are facing there. An active life full of Islamic feelings and Islamic values of passion, compassion, mercy, empathy, and support for poor. So all these values you are trying to incorporate in them through their active participation, right? Creating some new things, some model, some story, some poem. So all these are examples of active learning. And integrated, B for value-based, A for active, C for challenge. All 5 elements you would try to ensure that they are incorporated in each of your lessons. If you see earlier lesson plans which are available here, you would get a better idea how you can incorporate all these things. And inshallah in future we would conduct some workshop, detailed workshop to practice all these things.